اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45 اور اس کا پہلا حصہ، اسے دعائے عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بار الہٰ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے بزرگی و اعزاز والے، اے پالنے والوں کے پالنے والے، اے ہر پرستار کے معبود، اے ہر مخلوق کے خالق اور ہر چیز کے مالک و وارث۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہر چیز پر حاوی اور ہر شے پر نگران ہے۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ایک اکیلا اور یکتا و یگانہ ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو بخشنے والا اور انتہائی بخشنے والا، عظمت والا اور انتہائی عظمت والا، اور بڑا اور انتہائی بڑا۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو بلند و برتر اور بڑی قوت و تدبیر والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو فیض رساں، مہربان اور حکمت و علم والا ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو سننے والا، دیکھنے والا، قدیم و ازلی اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو ہی وہ معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو کریم اور سب سے بڑھ کر کریم اور دائم و جاوید۔ اور تو ہی وہ معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے والی شے کے بعد ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو کائنات کے دسترس سے بالا ہونے کے باوجود نزدیک اور نزدیک ہونے کے باوجود فہم و ادراک سے بلند ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو جمال و بزرگی اور عظمت و ستائش والا ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس نے بغیر مواد کے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بغیر کسی نمونہ و مثال کے صورتوں کی نقش آرائی کی اور بغیر کسی کی پیروی کیے موجودات کو خلت وجود بخشا۔ تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور ہر چیز کو اس کے وظائف کی انجام دہی پر آمادہ کیا، اور کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر و کارسازی کی ہے۔ تو وہ ہے کہ آفرینش عالم میں کسی شریک کار نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا، اور نہ کسی معاون نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے، اور نہ کوئی تیرا دیکھنے والا اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر تھا۔ اور تو نے جو ارادہ کیا وہ حتمی و لازمی، اور جو فیصلہ کیا وہ عدل کے تقاضوں سے عین مطابق، اور جو حکم دیا وہ انصاف پر مبنی تھا۔ تو وہ ہے جس سے کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں، اور نہ تیرے اقتدار کا کوئی اقتدار مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ تو دلیل و برہان اور کسی چیز کو واضح طور پر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو وہ ہے جس نے ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے اور ہر چیز کی ایک مدت مقرر کر دی ہے، اور ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری کنہ ذات کو سمجھنے سے وہم قاصر، اور تیرے کیفیت کو جاننے سے عقلیں عاجز ہیں، اور تیری کوئی جگہ نہیں ہے کہ آنکھیں اس کا کھوج لگا سکتی۔ تو وہ ہے کہ تیری کوئی حد و نہایت نہیں ہے، تو محدود قرار پانے اور نہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ تو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو سکے، اور نہ تیرے کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی اولاد ہونے کا احتمال ہو۔ تو وہ ہے کہ تیرا کوئی مد مقابل نہیں ہے تو اسے ٹکرائے، اور نہ کوئی ہمسر ہے کہ تجھ پر غالب آئے، اور نہ تیرا کوئی مثل و نظیر ہے کہ تجھ سے برابری کرے۔ تو وہ ہے جس نے خلق کائنات کی ابتدا کی
عالم کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد قائم کی، بغیر کسی مادہ و اصل کے اسے وجود میں لایا، اور جو بنایا اسے اپنے حسن صنعت کا نمونہ بنایا۔ تو ہر عیب سے منزہ ہے، تیری شان کس قدر بزرگ، اور تمام جگہوں میں تیرا پایا کتنا بلند، اور تیری حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکار کرنے والی ہے۔ تو منزہ ہے اے صاحب لطف و احسان، تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے۔ اے مہربان، تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے۔ اے حکمت والے، تو کتنا جاننے والا ہے۔ پاک ہے تیری ذات اے صاحب اقتدار، تو کس قدر قوی و توانا ہے۔ اے کریم، تیرا دامن کرم کتنا وسیع ہے۔ اے بلند مرتبہ، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ تو حسن و خوبی، شرف و بزرگی، عظمت و کبریائی اور حمد و ستائش کا مالک ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تو نے بھلائیوں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، تجھ ہی سے ہدایت کا عرفان حاصل ہوا ہے۔ لہذا جو تجھے دین یا دنیا کے لیے طلب کرے تجھے پالے گا۔ تو منزہ و پاک ہے، جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے سرنگوں، اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت کے آگے سر بخم، اور جملہ مخلوقات تیری اطاعت کا جوا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے ہے۔ پاک ہے تیری ذات کہ نہ حواس سے تجھے جانا جا سکتا ہے، اور نہ تجھے ٹٹولا اور چھوا جا سکتا ہے، اور نہ تجھ پر کسی کا ہیلا چل سکتا ہے، نہ تجھے دور کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے نزاع ہو سکتی ہے، نہ مقابلہ، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، نہ تجھے دھوکہ اور فریب دیا جا سکتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات، تیرا راستہ سیدھا اور ہموار، اور تیرا فرمان سراسر حق و ثواب، اور تو زندہ و بے نیاز ہے۔ پاک ہے تو، تیری گفتار حکمت آمیز، تیرا فیصلہ قطعی اور تیرا ارادہ حتمی ہے۔ پاک ہے تو، نہ تو کوئی تیری مشیت کو رد کر سکتا ہے، اور نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے۔ پاک ہے تو اے درخشندہ نشانیوں والے، اے آسمانوں کے خلق فرمانے والے اور ذی روح چیزوں کے پیدا کرنے والے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، ایسی تعریفیں جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابستہ ہے، اور تیرے ہی لیے ستائش ہے، ایسی ستائش جو تیری نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے، اور تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے، ایسی جو تیرے کرم و احسان کے برابر ہو، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی جو تیری رضامندی سے بڑھ جائے، اور تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے ایسی جو ہر حمد گزار کی حمد پر مشتمل ہو، اور جس کے مقابلے میں ہر شکر گزار کا شکر پیچھے رہ جائے۔ ایسی حمد جو تیرے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اور نہ تیرے سوا کسی کے تقرب کا وسیلہ بنے۔ ایسی حمد جو پہلی حمد کے دوام کا سبب قرار پائے، اور اس کے ذریعے آخری حمد کی دوام کی التجا کی جائے۔ ایسی حمد جو زمانے کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے اور پے در پے اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے۔ ایسی حمد کے نگہبانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار سے عاجز آ جائیں۔ ایسی حمد کے جو کاتبان اعمال نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے۔ ایسی حمد جو تیرے عرش بزرگ کے ہم وزن اور تیرے بلند پایا کرسی کے برابر ہو۔ ایسی حمد جس کا اجر و ثواب تیری طرف سے کامل، اور جس کی جزا تمام جزاؤں کو شامل ہو۔ ایسی حمد کہ جس کا ظاہر باطن سے ہم نوا اور باطن صدق نیت سے ہم آہنگ ہو۔ ایسی حمد کہ کسی مخلوق نے ویسی تیری حمد نہ کی ہو، اور تیرے سوا کوئی اس کی فضیلت و برتری سے آشنا نہ ہو۔ ایسی حمد کہ جو اسے بکثرت بجا لانے کے لیے کوشاں ہو، تیری طرف سے، اور اسے تیری طرف سے مدد حاصل ہو، اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لیے سعی بلیغ کرے، اسے توفیق و تائید نصیب ہو۔ ایسی حمد جو تمام اقسام حمد کی جامع ہو، جنہیں تو موجود کر چکا ہے، اور ان تمام اقسام کو بھی شامل ہو
جنہیں تو بعد میں موجود کرے گا۔ ایسی حمد کہ اس سے بڑھ کر کوئی حمد تیری مراد سے قریب تر نہ ہو، اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے اس سے بڑھ کر کوئی حمد گزار نہ ہو۔ ایسی حمد جو تیرے فضل و کرم سے اپنی فراوانی کے باعث افزائش نعمت کا سبب ہو، اور تو اپنے لطف و احسان سے اس کے ساتھ فہم اضافہ کا سلسلہ قائم رکھے۔ ایسی حمد جو تیری بزرگی ذات کے شایان اور تیرے شرف جلال کے ہمدوش ہو۔ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سب رحمتوں سے افضل و برتر رحمت نازل فرما۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برگزیدہ، معزز و گرامی اور مقرب ہیں، اور ان پر اپنی کامل ترین برکتوں کا اضافہ فرما۔ اپنی نفع رسان رحمتوں کے ساتھ ان پر رحم و کرم فرما۔ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فراواں نازل کر، جس سے فراوانی میں کوئی رحمت نہ بڑھ سکے، اور ان پر ایسی بڑھنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ کوئی رحمت بڑھنے والی نہ ہو، اور ان پر ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو۔ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو انہیں خوش و خوشنود کرے اور ان کی خوشنودی سے بڑھ جائے، اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو ان کے لیے اس کے سوا کسی رحمت کو پسند نہ کرے، اور نہ ان کے علاوہ کسی کو اس رحمت کا سزاوار سمجھے۔ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیری جانب سے جس رضامندی کے وہ مستحق ہیں اس سے بڑھ جائے، اور اس کا پیوند تیرے بقا و دوام سے جڑا رہے، اور اس کا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو جس طرح تیرے کلمے ختم نہ ہوں گے، اور اس کا سلسلہ اور پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے فرشتوں، نبیوں، رسولوں اور اطاعت کرنے والوں کے درود و رحمت کو شامل ہو، اور تیرے بندوں میں سے جنوں، انسانوں اور تیری دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود و سلام پر مشتمل ہو، اور تیری ہر قسم کی مخلوقات کے جنہیں تو نے خلق کیا ہے اور عالم وجود میں لایا ہے، سب کی رحمتوں پر حاوی ہو۔ پروردگار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو گزشتہ و آئندہ سب رحمتوں کو محیط ہو، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے نزدیک اور تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو۔